کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے اور آپ کو دوزخ کی اور منافقت کی آگ سے بری کر دیا جائے، وہ بھی صرف چند منٹوں میں؟ ویلکم ٹو آخرت کی تیاری ایپیسوڈ نمبر 5۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اسے منافقت اور دوزخ کی آگ سے محفوظ فرماتا ہے، اور قیامت کے دن اسے نیک اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، اگر آپ سمپلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں جو صرف کچھ سیکنڈز لیتا ہے، تو درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ اور آج کل تو رمضان میں اس کا ثواب کتنے گنا بڑھ سکتا ہے خود سوچ لیں، اور اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی کثرت سے درود پڑھنا سٹارٹ کر دے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آج ہم کلاس 1 اردو فوک ٹیل میں سورہ کہف کی تیسری کہانی علم کی آزمائش سنیں گے۔ اس سے پہلے سورہ کہف کی 2 کہانیاں ایمان کی آزمائش اور مال کی آزمائش آپ سن چکے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، زمین پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے پاس۔ یہ جواب انہوں نے اس وجہ سے دیا کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی فرمائی کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجنے کا حکم دیا تاکہ وہ ان سے سیکھ سکیں اور علم کے معاملے میں عاجزی اختیار کرنا سیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر پہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نشان بتایا کہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہیں انہیں خضر علیہ السلام ملیں گے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد جب وہ اس مقام پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ رہیں اور ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ جن باتوں کو تم سمجھ نہیں پاؤ گے ان پہ تم سوال ضرور کرو گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے اور حضرت خضر علیہ السلام کے ہر فیصلے کو مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے۔ راستے میں 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں سفر پر نکلے اور دریا پر پہنچے۔ دونوں ایک کشتی میں بیٹھے جو نئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر بولے، آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ تو ان غریب لوگوں کی روزی